اب اکنامکس میں ہم ان معاملات پہ آتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربا اور سود پہ جو حکم دیا ہے، تو آئیے اب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ الربا عربی میں ہے اور سود اردو میں، انٹرسٹ آپ کہیں تو انگلش میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ یہ خاص طور پہ یہودیوں کی بات فرمائی کہ جو لوگ یہودی ہیں، ان کے ظلم اور اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کے سبب ہم نے ان پہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی جو کہ ان کے لیے حلال تھیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے۔ اور جو لوگ ان میں سے منکر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھنی ہو تو خود بائبل میں پڑھ سکتے ہیں۔ خود یہودیوں نے اپنی ہسٹری بائبل کی مختلف بکس میں لکھی ہیں، اسی کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو کرپشن کے کیسے کیسے طریقے تھے، اور وہ سود بھی کرتے تھے کہ حالانکہ آپ جو بائبل کی 5ویں بک ہے جو تورات ہے اس کو استثنا کہتے ہیں، تو اس کو پڑھ لیجئے تو اس میں باقاعدہ سود کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے۔ اب سود ہے کیا؟ بیسیکلی بڑا سمپل ہے کہ آپ کسی کو اگر قرض کے طور پر دے رہے ہیں پیسے، تو ٹھیک ہے آپ نے جو بھی طے کیا ہے جو دے رہے ہیں اتنے ہی واپس لیں، لیکن اس سے زیادہ آپ اگر مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے۔ سمپل ہے، سمپل بات ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی انسان میں، سارے انسان غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں اس کو۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان یہ دگنا چگنا سود کھانا چھوڑ دیجئے اور اللہ سے ڈریے، امید ہے کہ آپ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ دگنا چگنا سود سے روکا، اس سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ نہ لو تھوڑے بے شک لے لو، نہیں تھوڑا ہی نہیں یعنی یہاں پہ یہ اسلوب کا یہ طریقہ ہے کہ جس سے ایک نفرت سامنے آئے، ایک نفرت کا وہ سٹائل ہے کہ بھی یہ نہ آپ کھا لیں، یہ اہل ایمان کو منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بھی 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سے کام ہے؟ تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پھر جنگ کے میدان میں بھاگ جانا، اور پاک دامن معصوم مومنہ خاتون پر تہمت لگانا۔ یہ تہمت پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے نا، قرآن مجید میں بھی یہی حکم آیا، اور وہ اس کیس میں تھا کہ طلاق کے کیس میں کہ بھی وہ اپنی بیگم پہ جناب تہمت لگا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب سے بالکل ہلاک کرنے والے کام یہ ہے، یعنی سب سے بڑے گناہ یہ ہے، اور جس میں سود بھی ہے، اور چیزیں تو آپ سنی چکے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود دکھانے والے، کھلانے والے، اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اب اس پہ نہیں آئے، یہ مراد ہے لعنت کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ لعنت ہم تو اردو میں ایک گالی کے طور پہ ہی ہوتی ہے نا، لیکن عربی میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی رحمت نہ فرمائے، ایک بد دعا ہے۔ یعنی اب یہ سود دکھانے والا، سود کھانے والا، یہ وہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اور اس میں جو بھی اس کا انٹرسٹ آ رہا ہے تو وہ ہے
کھلانے والا وہ ہے کہ جو اس کے ایجنٹ کے طور پہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، ایک مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور گھیر رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لو بھی یہ کہ لے لو قرض تم، وہ اگلے مجبور ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں چلو تم. اور فرمایا کہ اور بھی جو ان کے ساتھ ہیلپ کرے گا، مثلا لکھنے والے، کہ وہ جتنے لیگل ڈاکومنٹ بنائے گا جو آدمی، اور جو پھر گواہ بنے گا عدالت میں ایسے معاملات میں، تو ان سب پہ گناہ ہے. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سود کو 1 درہم کھائے جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ سود ہے، تو پھر یہ 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی بدکاری جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا اس کو 36 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا سود بھی آپ کھا لیں، 1 درہم ہی ہو یا 1 روپیہ ہی ہو، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 بار بدکاری کرے. اب خود آپ سوچ لیں کتنا بڑا گناہ ہے. اب آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پریکٹیکلی کروایا کیسے. یعنی جو پہلے جو آیات تھیں یہ وہ احکامات تھے کہ جو ایتھیکلی بتایا گیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بچے. لیکن سورۃ البقرہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی اس کو کروایا. تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے اپنی چھوت سے اسے پاگل بنا دیا. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک یہ بزنس بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے نا. تو تعجب ہے کہ اللہ نے تو بزنس کو حلال اور سود کو حرام طے کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا، لہذا جسے اس کے رب کی ایک وارننگ پہنچ گئی اور وہ بعد آ گیا تو جو کچھ پہلے لے چکا تو لے چکا. اس کے خلاف اسی دنیا میں تو کوئی اقدام نہیں ہوگا، اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہی ہے. اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ جہنم کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آخرت میں اللہ سود کو مٹا دے گا، زیرو کر دے گا، اور خیرات کو بڑھائے گا. اور حقیقت یہ کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم کبھی کھائیں گے. تو یہ بتایا کہ اتنا برا. چاہیے ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب یہ انٹرسٹ جو ہے یہ بھی تو بزنس کی طرح ہے نا، کہ جیسے آپ ایک چیز خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو اس میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے، تو سیم وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حرام ہے. اور وہ کیوں ہے کہ دیکھیے کہ آپ کسی چیز کو اگر آپ نے 1000 روپے میں خریدا ہے اور پھر آپ نے اپنی دکان پہ رکھا ہوا ہے، پھر آپ نے سیل آؤٹ کیا، ٹھیک ہے 1200 روپے آپ کو مل گئے ہیں، 200 روپے آپ کا پروفٹ ہے، تو وہ اس لیے آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ نے سروسز کی ہیں. آپ وہ چیز کو کہیں دور سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں، رکھا اور لوگوں کے گھر کے پاس رکھا ہے. اور پھر بیچ میں اگر کوئی یہ رسک بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ چیز بھی ضائع بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس رسک کو بھی تو لے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دی. لیکن انٹرسٹ میں یہ معاملہ ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، اور قرض دینا تو ایک نیکی کا کام ہے کہ اگلے کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس ہیلپ کے لیے اب ہوگا کیا کہ وہ بندہ، اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اس نے بیٹی کی شادی کرانی،
آپ نے دیے پیسے، اب وہ سب کے سب کیش جو دیا اس کے پاس تو فنا ہو جائے گا نا، شادی کر کے بیٹی کی. اب اس کو وہ قرض بھی پورا بنانا ہے اور پھر اس کے مزید اضافہ بھی کے طور پہ انٹرسٹ بھی دینا ہے، تو کتنا ظلم ہے اس پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا. پھر مزید ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا یظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا اب اسے چھوڑ دو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے ایک خبردار ہو جاؤ، ایک وارننگ آ گئی تم پہ. اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم جو آپ کا کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کا تمہیں حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم ہوگا. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر مقروض کبھی تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یعنی اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ پورے عرب کے لوگ ایمان لا چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اپنے آخری حج میں یہ پورا اعلان کیا تھا. فرمایا تھا کہ بھی اب تک جو چلو سود کا ہو چکا، پہلے ہو چکا، اب چھوڑ دیں. اب جتنا بھی آپ کا باقی رہ گیا سود اس کو چھوڑ دیں، اور کیپٹل جو آپ کا رہ گیا وہ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، وہ لے لیجئے. لیکن اب آپ پھر بھی اگر سود لیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کی وارننگ ہے. اور وہ پریکٹیکلی نہیں ہوئی. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ سارے ایمان لا چکے تھے، سب نے چھوڑ دیا تھا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں صرف یہی نہیں تھا کہ وہ کسی غریب آدمی کوئی قرض دے رہے ہوں اور وہ اس سے انٹرسٹ لے رہے ہوں، بلکہ اس زمانے میں بزنس کا انٹرسٹ بھی تھا. اس کے لیے یہ ہوتا تھا سلسلہ کہ اکثر قبیلوں کے لوگ وہ قریش میں آ کے تو قریش کے لوگوں کو ایک قرض کے طور پر دے دیتے تھے کہ جناب آپ اس میں بزنس کریں اور ہمیں اتنا انٹرسٹ ہمیں دیں. تو وہ کرتے ہوتے تھے. اچھا، وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ قریش کے لیے ایک پوری آزادی تھی کہ وہ پورے عرب میں جدھر مرضی جائیں بزنس کرتے ہوتے تھے، کماتے رہتے تھے. اور دوسرے قبیلوں کے لیے آسانی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایک قبیلہ اگر سامان لے کے جا رہا ہے دوسرے قبیلے کے پاس پہنچا، ان کے یا اس کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ اگلے بیچ میں پکڑ لیتے تھے اور چھین لیتے تھے سب کچھ. تو اس لیے قریش کو فائدہ تھا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ انٹرسٹ میں بند کر رہا ہوں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی. کہ عباس رضی اللہ عنہ پہ بھی لوگ انویسٹمنٹ کے طور پر دے دیتے ہوتے تھے اور وہ اس میں بزنس کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی فیملی سے میں اس کو بند کر رہا ہوں. تو پھر سارے متاثر ہوئے، سب نے پھر چھوڑ دیا. یہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی اگلا مقروض ہے اس کو بھی فائنینشیل کیش فلو کی پرابلم ہے ابھی، تو آپ ان کو اور مہلت دیں. اور اگر چھوڑ ہی دیں، زیرو ہی کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو زیادہ بڑا اجر ہے اللہ کے حضور. اور نہیں کر سکتے تو چلو ٹائم تو دو نا انہیں. اور اس دن سے اب ڈریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو پھر یہ سارا جو کچھ انٹرسٹ آپ کماتے رہے ہیں تو اس کا پورا جوتا بھی ملے گا.
لیکن ظلم کسی پہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب اسی فائنینشیل معاملے میں قرض سے متعلق، کریڈٹ سے متعلق ایک باقاعدہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کا کچھ حکم بھی دیا۔ اب یہ بہت طویل آیت ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس کی تلاوت میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اہل ایمان، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہذا آپ کسی مقرر مدت کے لیے ادھار یعنی کریڈٹ کا لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں، اور چاہیے کہ اس کو آپ کے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس، جیسے آج کل ہمارے کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو اس پہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میجورٹی حضرات تو وہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا نا، تو کچھ لوگ یہ ہوتے تھے کہ جو لیگل ڈاکومنٹ کی طرح لکھ لیتے تھے، تو ان پہ حکم ہوا کہ کرو۔ اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وثیقہ والے لوگ جو ہیں وہی یہ لیگل ڈاکومنٹ بناتے ہیں، تو ان پہ بھی یہی حکم آیا کہ بھی لازمی لکھ لیا کریں آپ۔ پھر حکم ہوا کہ یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ یعنی وہ آدمی جو اب قرض لے رہا ہے تو وہ اس سے ڈاکومنٹ بنوائے، لکھوائے، اور اس میں جتنا کیش اس نے لیا تو اس کو لکھے بھی کہ اتنا ہی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا نا کہ اگلا ہو سکتا ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا ہو تو اس میں کوئی کچھ نہ کچھ غلط نمبرز کر لیں۔ دیکھیں اصول وہی اپلائی ہو رہا ہے کہ جو سورۃ النساء میں فرمایا کہ اب کسی کا مال نہیں آپ کسی طریقے سے چھین نہیں سکتے، تو اسی کا یہ طریقہ اللہ نے بتایا۔ پھر فرمایا کہ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہو نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ ظاہر ہے کہ آدمی بزرگ ہے یا بچہ ہے یا کوئی ہے یا اسے پڑھنا نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، اس کا جو ولی کون ہوگا؟ اس کے والد ہوں گے، بھائی ہوں گے، وہ کرنا۔ اور فرمایا کہ تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کے گواہی بھی کروا لو، لیکن اگر 2 آدمی مرد نہ بھی ملیں تو 1 مرد اور 2 خواتین ہو آپ کی پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 خواتین اس لیے کہ اگر ایک الجھیں گی تو دوسری اس کو یاد دلا دیں گی، بس اس لیے۔ یعنی یہ تھا کہ اس زمانے میں خواتین بزنس میں پریکٹیکلی نہیں آتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ نے یہ، چونکہ اگر یہ عدالت میں آیا معاملہ تو وہ خاتون کے لیے کنفیوژن نہ ہو جائے، تو اس لیے 2 کو رکھ لیں تاکہ وہ آئیں، تاکہ پرابلم نہ آئے کسی کو۔ پھر مزید فرمایا کہ یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ زیرو تو تبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن چلو کم ہو جاتا ہے، یہ فائدہ۔ ہاں اگر لین دین روبرو یعنی ایک کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور دست گردان یعنی آمنے سامنے نوعیت کا ہو، تب اس کے نہ لکھنے میں آپ پہ کوئی حرج نہیں۔ ظاہر آپ کیش سیل اگر کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، اگلے کو چیز دے رہے ہیں، کیش ہاتھ میں لے رہے ہیں، اگلا بھی اسی وقت دیکھ کے چیک کر کے جا رہا ہے، نو پرابلم۔ پھر آپ سائن نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی نہیں ہے، ویسے کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ٹرانزیکشنز کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کریں، تاکہ یہ ہو نا کہ عدالت میں معاملہ ہے تو پھر وہ گواہی سے ایک رزلٹ بھی سامنے صحیح آ جائے۔ پھر فرمایا متنبہ رہیے کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، کہ اگر گواہ لکھنے والے نے یا آپ کے جو وکیل ہوگا یا جو گواہ دینے کے لیے عدالت میں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو پھر یہ آخرت میں تمہاری جان سے چھٹے گا بھی نہیں، یعنی اس کا جوتا پڑے گا ہی پڑے گا، کنفرم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
تو یہ دیکھیے کہ یہ اکنامک پالیسیز میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بھی بتا دیے کہ اس طرح سے لازمی ڈاکومنٹس بنائیں. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جی اگر وہ ڈاکومنٹس کا پراپر طریقہ ہی نہیں چل رہا پھر کیا کریں؟ پھر یہی کہ اب قرض نہ دیں. پھر یہی آخری حال یہی رہ جاتا کہ پھر اب کیش میں ہی سیل کریں، کریڈٹ میں نہ کریں. ہاں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بندہ بہت ریلائبل ہے اور وہ ہے، پھر بھی ایگریمنٹ سائن وائن کروا لیں تاکہ اگلا تو مان جائے گا نا وہ چیز. بس یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. پھر مزید فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہو اور آپ کو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر قرض کا معاہدہ، ایک رہن، ایک پلیج کہ قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہو تو وہ یہ امانت واپس بھی کر دے. اللہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس معاملے پر گواہی کروا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی صرف جانتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے آخرت تک اس کا رزلٹ آنا. تو یہ اسپیشلی کہ جب وہ ٹرانزیکشنز ہو نہیں رہی اور بیچ میں آپ کو یعنی ہوگا نا، آپ ہو سکتا بس میں جا رہے ہو اور اگلے کو کوئی پرابلم آ گئی تو آپ کو دینا پڑ گئے پیسے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ٹھیک ہے پھر آپ پلیج کے طور پہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ ہیں تو چلیں اگلے کو کوئی بہت ضرورت ہے تو وہ آپ کو کوئی مثال کے طور پر اپنا موبائل آپ کو دے دیتا ہے، پلیج کے طور پر آپ رکھ لیں. پھر فرمایا کہ جب بھروسے کی صورت بعد میں نکل آئے کہ جب چلو آپ پہنچ گئے اس شہر میں، اب وہ اگلے کو ٹھیک ہے جناب وہ اس کا گھر پتہ چل گیا اور وہ ہو گیا معاملہ، تو چلو پھر اب واپس دے دیں اس کا جو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ آپ نے رکھا ہوا تھا، دے دیں اسے، اور اگلا بھی پھر اس ٹائم پہ دے دے واپس پیسے. یا آپ کو خطرہ لگتا ہو کہ پتہ نہیں دیں کہ نہ دیں پیسے تو تب تک رکھیں لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ وہ تو پھر سود ہو جائے گا نا، وہ نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیا کہ بھی دیکھو اس کے لیے کتنا پھر بڑا گناہ ہے اس میں اگر کچھ غلط حرکت کریں گے تو. اچھا اب اس میں اب یہ دیکھیے کہ پلیج کی جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ بینک سے لون لیتے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لیے ان کی وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہوتے ہیں یا اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں چونکہ وہ سود لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے گناہ ان کو ہے. سود نہ لیں، پلیج کے طور پہ ٹھیک ہے، احتیاط کے طور پر آپ نے لیا لیکن اس کو یوز آپ نہ کریں. اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے تو دھوپ تھی، تو کوئی ان کے دوست گزرے تو دیکھا بھی آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، یہ یہاں پہ ایک بلڈنگ ہے تو اس کے آپ سائے میں آ جائیں. کہتے بھائی میں آ تو سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کا پلیج لیا ہوا ہے کہ کریڈٹ اصل میں دیا ہوا ہے نا ان کو، تو پلیج کے طور پہ میں نہیں چاہتا کہ اس پہ یہ جو مجھے بینیفٹ مل جائے گا نا اس سے اس کے سائے سے تو وہ میرا انٹرسٹ نہ بن جائے. تو دیکھیں اس طرح سے وہ احتیاط کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہو ان کا. اب آخری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ گیمبلنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے. اس کو ایک نظر پڑھ لیجئے، اس سے آ جائے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ایک سوال آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ اصل میں کلچر تھا عرب کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے
ایک جناب شراب کی بوتلیں بھی سامنے رکھی ہیں اور گوشت جو ہے وہ بھی رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد تیروں کے ذریعے آپس میں جوا کھیلتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو بھی جیتتا وہ پورا اس کا جو بھی اس کا یہ گوشت ہے وہ غریب لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ یہ اس کام میں کوئی حرج تو نہیں ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا رسول وہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے لیے غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، جس کی بنیاد پر عرب امیر لوگ جوا کھیل کر وہ جیتتے تو وہ غریبوں کو گوشت دیتے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ غریب لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بہتر، کہیں بڑھ کر ہے۔ تو پوچھتے ہیں اچھا تو یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں پھر؟ تو اب کہہ دیجئے کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جوا اور شراب یہ بہت گندا کام ہے، اس کا گناہ زیادہ، یہ نہ کریں۔ یعنی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی اگر کر رہے ہیں تب بھی نہ کریں، اس کے لیے آپ ویسے لوگوں کی خدمت کریں، ان حرکتوں کے ذریعے نہ کریں۔ یعنی جوا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں قرآن مجید کا اصل اصول یہی ہے کہ آپ دوسروں کا جو مال ہے ان کے ایسٹ ہیں اس کو چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے۔ اس کے دو طریقے پہ زیادہ بات ہوئی، ایک انٹرسٹ کی اور ایک گیمبلنگ کی، ان دونوں کی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ اور آپ 10,000 طریقے آپ سوچ سکتے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے حرام ہیں۔ چاہے آپ اس کے لیے کرپشن کر لیں، چاہے تو اس کے لیے ہم اور کوئی طریقہ کر لیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے حرام ہے، اور ان سب کا گناہ ہمارے لیے بہت برا آئے گا۔ تو بس جناب اصول یہ ہے، اور ایگریکلچر کو تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ یہ تو ہو گیا مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر پولیٹیکل شریعہ یعنی شریعہ کے آپ کی سیاست سے متعلق کیا احکامات ہیں اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔